ایران پر فیصلہ کن حملہ، پاکستان کے کچھ بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا۔ وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ رک سکتے ہیں، ہم ڈیل کرا دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انکشاف، ایران سے متعلق کہا کہ ہر بار جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر اعتراض نہیں، لیکن ایران کا عزم حقیقی ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے دونوں کو شاندار شخصیات قرار دیا تھا۔ Did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک غیر اعلانیہ طور پر تہران پہنچ گئے۔ وہ اعلیٰ ایرانی حکام کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایسے وقت میں ایران گئے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کی بات کی گئی، مگر پاکستان کی درخواست پر ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ پاکستان امریکہ اور ایران کا دوست ملک ہونے کے ناطے اس معاملے کے سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ اس سے پہلے محسن نقوی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران پر ان کے ساتھ تھے، جس میں انہوں نے ایرانی حکومت، فوج اور پاسداران انقلاب کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں کی تھیں۔ سفارتی حلقے محسن نقوی کے دورے کو غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران پہنچنے پر محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے امریکہ کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن اور صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکینزم تیار کر لیا، جلد پیش کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے، جس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے۔ میکینزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایران جنگ کے امریکہ پر پڑنے والے منفی معاشی اثرات سے متعلق طنز۔ سوشل میڈیا پر امریکی ٹریجری بانڈز پر بڑھتی ہوئی شرح منافع کے اعداد و شمار شیئر کر دیے۔ کہا کہ امریکیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایران کے خلاف خود سے چھیڑی گئی جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ امریکہ میں مہنگے پیٹرول اور اسٹاک مارکیٹ کی بات نہ بھی کی جائے تو اصل تکلیف اس وقت شروع ہوگی جب امریکہ کے قرض میں اضافہ ہوگا اور مورگیج کی شرح بڑھے گی۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام خط۔ ایران امریکہ مذاکرات میں دونوں کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے اسے ناگزیر قرار دیا۔ لکھا، پاکستان نے مذاکرات میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جیک برگمین کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مخلصانہ اظہار تشکر۔ کہا، پاکستان نے اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ان مذاکرات میں حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ جیک برگمین امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے شریک سربراہ بھی ہیں۔ پاکستان کا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم، قبضے اور تشدد فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج فلسطینی عوام یوم نکبہ منا رہے ہیں۔ پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے عزم کو دہراتا ہے۔ پاکستان جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ غاصب اسرائیلی ریاست کی جانب سے 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی اپنے گھروں سے جبری بے دخلی کو 78 سال بیت گئے۔ ان بے گھر فلسطینیوں کی تعداد اب 60 لاکھ ہو چکی ہے، جو دنیا کے مختلف ملکوں میں در بدر ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مخالف ملکوں میں یوم نکبہ کی مناسبت سے مظاہرے۔ لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی مظاہرہ۔ شرکاء نے اسرائیلی مظالم پر
टैबलो पेश किए। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाज। पेरिस में एफिल टावर पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये उस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरा चीन पर अमरीकी सदर ट्रंप को चीन के इंतहाई खुफिया और नायाब हुकूमती बाग का दौरा कराया था। सदर शी ने बाग के 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए थे और बताया था कि यहाँ बाज़ दरख्त 1,000 साल से भी ज़्यादा कदीम हैं। सदर ट्रंप ने जगह को सराहते हुए कहा कि उन्हें यह माहौल बहुत पसंद आया है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि सदर पेज़ेश्कियान ने 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर इसलिए भी शेयर की क्योंकि सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। पसंद की शादी जुर्म बन गई। बंदूक बरदारों ने जैकबाबाद के पूरे गांव को जला दिया। कई मकानों को आग लगा दी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख कर दिया। आशियाने खाक हो गए। गोलियों की बौछार में कोई मुल्ज़मान को रोकने की हिम्मत न कर सका। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कहा, अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। शादी के बाद उन पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी गई। पुलिस ने 32 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या 5 मई को पेश आया था। चन्ना बरादरी ने बरड़ो बरादरी के कई घर जला दिए थे। जियो न्यूज़ दिल दहला देने वाला वाक़या सामने ले आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सरदार अहमद अली खान चन्नो और सरदार बुर्डो 400-500 बंदे लेकर इधर हमारे गांव में पहुंचे हथियारों के साथ। सारे गांव वाले का क्या कसूर था कि 150 घर आपने देखे, पूरा गांव में उसने जला। हमारे गांव से अंडर एज लड़की उठा के ले गए हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई भी अमल नहीं किया। हम सोच भी नहीं सकते मंडे को उसके वर्षा जो हैं औरत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। गांव वालों का क्या कसूर था? 150 मकानों को क्यों जलाया गया? पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद मल्हार बरड़ो का सवाल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि सदाम बरड़ो और चन्ना बरादरी के सरदार अहमद अली चन्ना 400 मुसल्लह अफराद के साथ आए, पूरे गांव को आग लगा दी। सब बेबसी से देखते रहे। लड़की के रिश्तेदार सरदार अहमद अली चन्ना ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, उनके गांव से कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। अगवा के खिलाफ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मकानों को आग लगाने के वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं। मनशात केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने मुल्ज़िमा का मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमा के ब्रांड की मनशात से एक शख्स जहाँ बहक हुआ। वकील सफाई ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि मुतवफ़ी शख्स से बरामद मनशात के डब्बे से अनमोल पिंकी का कोई ताल्लुक़ नहीं। पिंकी को 22 रोज़ कबल हिरासत में लिया गया था। दौरान हिरासत मनपसंद बयानात देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इससे पहले पिंकी को चेहरा ढांप कर अदालत पेशी पर लाया गया। मुल्ज़िमा ने पुलिस पर तशद्दुद करने, झूठे मुकदमात बनाने और लाहौर से कराची लाने के इल्ज़ामात लगाए। कहा, 3 माह कबल तलाक देने वाला साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मनशात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया, जबकि मलीर कोर्ट ने सचल थाने में दर्ज मुकदमे में पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूशन ने मलीर कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मनशात केस में गिरफ्तार पिंकी के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक मुकम्मल। पुलिस ने बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद की तफसीलात भी हासिल कर ली। एडिशनल IG कराची की सरबराही में आला अफसरान की कमेटी का इजलास भी हुआ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कराची में दर्ज 15 मुकदमात में मुल्ज़िमा से तफ्तीश जारी है। बैंक स्टेटमेंट भी हासिल कर ली गई है। FIA को इस बारे में आगाह कर दिया गया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमा रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मनशियात लोकेशन पर रखवाती और जगह की लाइव लोकेशन तस्वीर के साथ कस्टमर को भेजती थी। मुल्ज़िमा के मोबाइल फ़ोन से मिले 800 से ज़ायद नंबर्स में से 200 से ज़ायद अफराद का ताल्लुक कराची से है। मुल्ज़िमा पिंकी के लाहौर में घर का किराया नामा भी सामने आ गया। दस्तावेज़ के मुताबिक घर का माहाना किराया 45,000 रुपये था। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ वफ़द के हमरा अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुँच गईं। डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने बाकू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़री सदर से मुलाकात और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी मरियम नवाज़ के शेड्यूल में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा किया, कहा शाहराह भुट्टो से शहर के दरमियान राब्ता मज़ीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती वो खुद आकर देख लें। मुल्क के 4 सूबों में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। कराची में CVU के करीब तेज रफ्तार डबल केबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलज़िम की तलाश जारी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी को ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा माह में 2 मरहलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। भारतीय वजारत खेल का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में होने वाले कसीरुल मुल्की खेलों के मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त देने पर पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद एजाज का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान वेटरन्स शिरकत के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता इजाज़त मांगेगी। भारत का वीज़ा ना मिलने की वजह से पाकिस्तान की ओवर 60 वेटरन्स टीम दिफाई चैंपियन होने के बावजूद शिरकत नहीं कर सकी थी। पाकिस्तान वेटरन्स टीम जनवरी 2027 में भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में होने वाले ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करके एजाज का दिफा कर सकेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि फ़िलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। किसी भी तरमीम से पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत, एग्जेक्टिव और अदलिया सब पाबंद हैं कि आइन के दायरे में रहकर काम करें। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि हर पाकिस्तानी के आइनी हुकूक का बिला तफरीक तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी आइनी अदालत के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 20 के तहत सबको अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है। फेडरल शरीयत कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर का कहना था कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा PTI के साथ आज़ाद कश्मीर में भी इम्तियाजी सलूक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर ली। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा। इल्ज़ाम लगाया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मसावी मौक़े देने से इनकार किया जा रहा है। JUI फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से कराची में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की मुलाकात। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की।
محمود مولوی، شہزاد وسیم، عامر کیانی اور عباس جعفری بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ ملاقات میں ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان سابق وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی سے ملنے ان کے گھر گئے۔ وہاں پر سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی، پیر سید راشد شاہ راشدی، صفدر عباسی، مسرور جتوئی، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر ابراہیم جتوئی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پانڈا بانڈ کا اجرا پاکستان اور چین کے مالیاتی تعاون کا نیا باب ہے۔ پاکستان کی معاشی ساکھ پر عالمی اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نے دنیا کی دوسری بڑی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ پانڈا بانڈ کے اجرا سے پاکستان اور چین کے مالیاتی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نے 2 روز پہلے چین کی مقامی کیپٹل مارکیٹ میں $25 کروڑ کا پہلا پانڈا بانڈ جاری کیا تھا۔ وفاقی وزارت خزانہ کے مطابق سرمایہ کاری 2.5% کے انتہائی مسابقتی ریٹ پر حاصل ہوئی۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے تقریباً $1.25 ارب سے زائد کی طلب سامنے آئی۔ وفاقی حکومت کا بورڈ آف انویسٹمنٹ کو SIFC میں ضم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق انضمام کا عمل وزیر اعظم کے 23 مئی کے دورہ چین سے قبل مکمل ہونے کا امکان ہے۔ فیصلہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں سرمایہ کاری تعاون کو مؤثر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ SIFC کو مزید بااختیار بنانے کے لیے کیا گیا۔ نئے ڈھانچے کے تحت SIFC غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ صوبوں نے مقامی حکومتوں سے بے اختیارات چھین لیے۔ 18ویں ترمیم میں نیشنل فائنانس کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اگر مرکز کے پاس کچھ نہیں رہنے دینا تو ادارے صوبوں میں تقسیم کر دیں۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ وفاق کے ٹیکس میں تیسرا حصہ مقامی حکومتوں کو بھی دیا جائے۔ اگر بلدیاتی نمائندے بااختیار ہوں تو مسائل جلد حل ہوں گے۔ تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں اور ایک ترمیم پر اتفاق کر لیں۔ GDA کے رہنما حسنین مرزا نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ صوبائی فائنانس کمیشن پر کام نہیں کیا گیا۔ سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ملک کو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جگہ متبادل قیادت کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن اپنا مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ملک میں سیاسی ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے قومی مکالمہ ناگزیر ہے۔ آج کراچی میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام تقریب ہوگی۔ عوامی مفاد کے لیے ذاتی اور سیاسی اختلافات بھلانے ہوں گے۔ قومی مسائل کا حل صرف مذاکرات اور سیاسی ہم آہنگی میں ہے۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ نے 9 مئی کیس میں سزا معطلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے حقائق کا درست جائزہ لیے بغیر انہیں 5 برس کی سزا سنائی۔ عدالت سے سزا کے خلاف اپیل کے حتمی فیصلے تک سزا معطلی کا حکم دینے کی استدعا۔ سینئر صحافی اور دانشور الطاف حسن قریشی لاہور میں انتقال کر گئے۔ بیٹے کامران الطاف کی تصدیق۔ الطاف حسن قریشی کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم گرم اور خشک۔ ہفتے کو سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نکنڈی میں 43، نواب شاہ 42، دادو 41، سکھر 40 اور ڈیرہ غازی خان میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سرگودھا 38، ملتان 37، جبکہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کی عدالت کا بارش میں کرنٹ لگنے سے شہری کی موت پر کے الیکٹرک کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ادارے پر عوام کے تحفظ کی غیر معمولی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کھمبے پر دیگر اداروں کی تاروں کی موجودگی سے کہ الیکٹرک اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ بجلی کی ترسیل کے نظام اور عوامی مقامات کو محفوظ بنانا کہ الیکٹرک کی ذمہ داری ہے۔ عوامی مقام پر نصب پول میں کرنٹ ہونا بذات خود غفلت کا ثبوت ہے۔ عدالت کی کہ الیکٹرک کو 90 روز میں دعویٰ کنندگان کو ہرجانہ ادا کرنے کی ہدایت۔
بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک. RPO کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز CTD اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنو میں کامیاب کارروائی پر KP پولیس کی ستائش. کہا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی مذموم عزائم ناکام بنانے پر خیبر پختونخوا پولیس کی کارروائیاں قابل تحسین ہیں. تربت میں نامعلوم مسلح افراد کی گاڑی پر فائرنگ. لیڈی کانسٹیبل جاں بحق پولیس حکام کے مطابق فائرنگ سے لیڈی کانسٹیبل کا شوہر اور 5 سالہ بیٹا زخمی ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت. کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہیدوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے. حکومت ملک سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ تربت میں لیڈی کانسٹیبل کا قتل صوبے کے امن پر حملہ ہے. دہشت گرد خواتین، اساتذہ اور بچوں کو نشانہ بنا کر خوف پھیلانا چاہتے ہیں. دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. کراچی کے علاقے صدر میں تاجر کو زد و کوب کرنے پر SHO FIA اینٹی کرپشن سرکل کو معطل کر دیا گیا. ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ ابتدائی مشاہدے اور شواہد کی روشنی میں اہلکار کو معطل کیا گیا ہے. 14 مئی کو دکان پر چھاپے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی. تاجر کی جانب سے زبردستی باہر جانے کی کوشش پر اہلکار نے تاجر کو تھپڑ مارے. فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ ختم ہونے ہوئے مہینوں گزر گئے مگر ملبے تلے دبی لاشیں اب بھی نکالی نہ جا سکیں. حماس کے زیر اثر فلسطینی علاقے غزہ میں ہر طرف تباہی کے آثار ہیں. بدترین حملے سے تباہ عمارت میں خاندان کی 132 افراد بھی مارے گئے تھے. اقوام متحدہ کے مطابق زیادہ تر عمارتیں تباہ یا پھر بری طرح متاثر ہیں. ملبے میں اب بھی لاشیں دبی ہوئی ہیں. امدادی عملہ لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ان میں اس عمارت کا ملبہ بھی شامل ہے جو سن 2024 میں اسرائیلی حملے سے تباہ ہوئی تھی. یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی میں بدترین کارروائی قرار دیا گیا تھا. اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں پر پھر سے حملے جنگ بندی میں مزید 45 دن کی توسیع کے چند گھنٹوں بعد کیے گئے. اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان کے قصبے بیت سیاد کو نشانہ بنایا گیا. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق کے چند گھنٹوں بعد لبنان کے 9 قصبوں کے لیے جبری انخلاء کے نوٹس بھی جاری کیے. گزشتہ روز اسرائیل اور لبنان کے درمیان واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی میں 45 روز کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا تھا. فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جنسی تشدد سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی تہلکہ خیز رپورٹ درست ہونے کے باوجود حقیقت کا صرف ایک محدود حصہ سامنے لاتی ہے. رپورٹ پر اسرائیلی حکومت کا شدید رد عمل اس خدشے کو ظاہر کرتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے قارئین شاید پہلی بار اسرائیلی مظالم اور نسلی امتیاز پر مبنی نظام کو دیکھیں گے اور اسے مزید نظر انداز نہیں کریں گے. مقبوضہ یروشلم میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی جانب سے مسیحی پادریوں اور راہباؤں پر حملوں میں اضافہ ہو گیا. امریکی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں مسیحی رہنماؤں اور اسرائیل کے امن کارکنوں کی نے تصدیق کر دی. ایک راہبہ کو صہیونی شہری کی جانب سے دھکا دینے کی ویڈیو بھی سامنے آئی. اسرائیلیوں کی جانب سے مسیحی مقدس مقامات اور مقدس علامات کی توہین کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں. اور سلہٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی ٹیم 278 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. لٹن داس کے 126 رنز کی اننگز 116 رنز پر 6 کھلاڑیوں کے پویلین جانے کے بعد سنچری میکر کی تیج الاسلام اور شرف الاسلام کے ساتھ نصف سنچری شراکتیں. خرم شہزاد نے 4، محمد عباس نے 3، حسن علی نے 2 اور ساجد خان نے 1 کھلاڑی آؤٹ کیا. کھیل کے اختتام تک پاکستان کے کسی نقصان کے بغیر 21 رنز. مہمان ٹیم ابھی 257 رنز پیچھے ہے.